انہیں جانا تھا تو وہ اپنی بیٹی کو سلاکر چپکے سے آنکھیں موند گئی تھی۔ ان کا ہاتھ معصوم سی شہزادی کی طرح ان کی آغوش میں سوئی رمیسا کے بالوں میں الجھ کر ساکت رہ گیا، اور اس کی سوئی ہوئی شہزادی کو معلوم ہی نہ ہوا وہ تو کتنے ٹائم کے بعد اپنی ماں کی ممتا بھری آغوش میں آئی تھی۔ وہ تو سارے غم بھلائے بیٹھی میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی، دور سے قسمت اس معصوم پری کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ آج پھر اس پری کو اس کے باپ کے بعد اس کی ماں کو بھی اس دنیا کی گرم ہواؤں کے سپرد کر کے چلی جائے گی۔ کاش کوئی اس کا بھی باڈی گارڈ ہوتا جو اس کے آنسو اپنی انگلی کی پوروں سے چنتا، خود سیاہ تاریکی کا حصہ بن کر چلتا۔ پر وہ تھا اس کی باڈی گارڈ، اس کا مسیحا ہادی چوہان، جو اس کی زندگی میں آنے کے بعد خود بھی بدل گیا تھا۔ اس کا ہادی چوہان جو اس کی ہارٹ بیٹ۔ کیا وہ اسے اکیلا چھوڑ دے گا؟ وہ تیار ہو کر نکلی اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی، اور اس نے اپنے باپ سے پارٹی کا کہا تھا۔ خوبصورت سی لمبی دوپٹے والی بلیک شلوار قمیض میں وہ تیار کھڑی تھی۔ بائک کہاں ہے؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ بہزاد نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ بہزاد اپنے دکھ میں تھا، وہ ابھی حارث صاحب کو ہاں کر کے آ رہا تھا اور ان کا ساتھ دے گا سمگلنگ میں، اور یہ سب اس نے مولوی کے علاج اور اپنی میڈم کے شان شان ڈائمنڈ رنگ لینے کے لیے قبول کیا تھا۔ بہزاد اب اپنی میڈم کے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے ہار مانتے ہوئے یہ قدم اٹھایا تھا۔ وائلڈ مین، اگر تم نے مجھے خوش کیا اور پورے شہر کی سیر کروائی تو صبح یونیورسٹی کے وقت میں تمہیں ایک زبردست سرپرائز دوں گی۔ وہ آنکھیں جھپک کر بہزاد کی طرف دیکھ رہا تھا جو کہ اسے کوئی رسپانس نہیں دے رہا تھا۔ وہ تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کرتا شہر سے دور ایک کھلے راستے کی طرف آیا جہاں انور اس کی بائک لیے کھڑے تھا۔ واو، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ! وہ تالی بجاتی ہوئی بہزاد اس کے پرجوش روح کو دیکھتا ہوا دروازے سے باہر نکلا اور ہانیہ چھلانگ مار کر گاڑی سے نکلی۔ کیسا ہے رے تو؟ وہ انور سے خوش دلی سے بولی۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں میڈم، آپ کیسی ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا۔ ہانیہ نے سر ہلاتے ہوئے بائک کو دیکھا اور بہزاد نے اس کی خوشی سے تمتماتے چہرے کو۔ آج میں نے ایک مووی دیکھی، اس میں لڑکی بائک پر پیچھے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، تو میں بھی سوچ رہی ہوں کہ میں بھی۔ وہ اسے دیکھتی ہوئی دونوں گھالوں پر ہتھیلیاں ٹکا کر آنکھیں پٹپٹاتی ہوئی کہنے لگی، میڈم انہیں تجربہ ہوتا ہے اور آپ گر جائیں گی۔ انور اسے سمجھاتے ہوئے ایک ہیلمٹ اس کی طرف اور دوسرا بہزاد کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، نہیں میں نہیں گروں گی، میرے ساتھ میرا باڈی گارڈ ہے نا۔ کیوں وائلڈ مین، ٹھیک کہا نا میں نے؟ تو مجھے گرنے نہیں دو گے نا؟ وہ مسکراتی ہوئی سبز جھیل جیسی آنکھوں میں چمکتی ہوئی ایک یقین کے ساتھ بولی۔ بہزاد اس کے لہجے میں مان محسوس کرتا ہوا سر ہلا گیا۔ یاہو! پنچ ہوا میں بلند کرتی وہ چیخی اور دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی اسے بائک سٹارٹ کرتی دیکھ کر جلدی سے اس کے پیچھے بیٹھی۔ اس کی جلد بازی پر دونوں ہی مسکرائے۔ تم یہیں بیٹھو گاڑی میں، ہم کچھ ہی دیر میں آتے ہیں۔ وہ گاڑی کی کیز انور کی طرف پھینکتا ہوا بولا، جنہیں کیچ کر کے وہ گاڑی ان لاک کرتا ہوا اندر بیٹھ گیا۔ بہزاد نے بائک کو ریس دی اور وہاں سے ٹکتا چلا گیا۔ یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، میں ہیلمٹ اتار رہی ہوں۔ وہ سر پر بوجھ محسوس کرتی ہوئی چڑھ کر بولی تو بہزاد نے سامنے سنسان میدان کو دیکھتے ہوئے سر اسبات میں ہلا دیا۔ آپ کی مرضی میڈم۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ ہانیہ ایک ہاتھ سے اس کے کندھے پر دوسرا ہیلمٹ اٹھا کر ہوا میں پھینک دیا۔ یہ کیا کر دیا میڈم؟ ادھار پر لائے تھے یار، پھر واپس بھی کرنا تھا، پرایا تھا وہ۔ اس نے بائک جھٹکے سے روکی اور پریشانی سے دور گرے ہیلمٹ کو دیکھتے کہا۔ ہانیہ نے منہ بنایا، تم اپنی میڈم کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتے؟ اس کے پیسے ہی نہیں دے دینا، اب سٹارٹ کرو۔ میں نے تو ابھی خوشی محسوس کی تھی اور تم نے بائک رو دی، وہ اس کے ہیلمٹ پر چپت مارتی ہوئی بولی۔ بہزاد بڑبڑاتا ہوا بائک سٹارٹ کرنے لگا اور پھر اسے کئی گھنٹے دور دور تک بائک کی سیر کرواتا رہا، اور ہانیہ اس کا سہارا لیے بائک پر کھڑا ہونے پر ہوا میں دوپٹہ پکڑے خوشی سے چیخیں مارنے لگی۔ بہزاد کے کانوں میں درد ہونے لگا تھا۔ اس نے بہزاد کی کافی منتیں کی کہ وہ بھی بائک چلانا چاہتی ہے، مگر پہلی بار وہ اس کی سنے بغیر واپس لے آیا اور اس کے کندھے پر مکوں سے تشدد کرنے لگی تھی، یہاں تک کہ وہ بات رونے اور چیخنے تک آ گئی۔ پر اس نے ذرا برابر اثر نہیں لیا اور کسی اور دن کا کہتے ہوئے بائک گاڑی کے پاس لے آیا۔ ہیلمٹ اور بائک کی کیز انور کو دے کر غصے سے گھورتی ہانیہ کی طرف پلٹا جو ضد کیے وہی جم کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بہزاد نے زبردستی بازو سے پکڑے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور ڈور لاک کرتے ہوئے دوسری طرف آیا اور جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ آئی ہیٹ یو وائلڈ مین! باڈی گارڈ 2 ٹکے کے ملازم وہ گاڑی میں واویلا مچائے بیٹھی ہوئی تھی۔ بہزاد خاموشی سے سنتا پاس کھڑے انور کو ہاتھ ہلاتا ہوا ریورس گیئر لگا کر گاڑی واپس موڑ چکا تھا۔ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو گارڈ! وہ اس کے کندھے پر مکے مارتی ہوئی گویا ہوئی۔ بہزاد نے سر ہلایا اور اس کے لمبے بال کھول کر اس کے کندھوں پر تھے جنہیں دیکھ کر ہانیہ جھل بن گئی تھی۔ تم خود کو جان ایمان سمجھتے ہو وائلڈ مین؟ وہ اپنی نازک بلیک نفیس سی سینڈلز میں مکت پاؤں کو اس کے شوز پر مارتی ہوئی بولی۔
اس انسان سے نہیں ملا، البتہ خود کو ہانیہ خان کا ضرور سمجھتا ہوں۔ اچانک سے اس کی گردن پہ ہاتھ ڈال کر اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے وہ سرد آواز میں اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لاتے ہوئے بولا۔ ہانیہ اس کی سرد آنکھوں کی توجہ اپنی طرف دیکھ کر خوفزدہ سی سامنے سنسان راستے کو دیکھنے لگی، اور اس کا دل دھڑکا جب اچانک کسی ہوا کے جھونکے کی طرح اسے اپنے گال پر مونچھوں کی چبھن اور دہکتے ہوئے لبوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ سانس روکی اور اس کی چمکتی کالی مسکراتی آنکھیں دیکھ کر ہانیہ کی پلکیں لرز اٹھی۔ وہ اس کے گال پر اپنا انگوٹھا پھیر کر سامنے دیکھنے لگا تو ہانیہ کھسک کر اس سے دور ہو کر بیٹھی۔ اس کے ہونہار شیرنی سے اچانک بھیگی بلی بن جانے پر وہ کھل کر ہنسا۔ باقی کا سارا راستہ خاموشی سے گزرا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر بہزاد نے بھی اپنی توجہ سامنے مرکوز کر لی تھی، اور گھر کے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی ہانیہ نے دروازہ کھول کے بھاگنا چاہتی تھی، پر برا ہوا اس دوپٹے کا جو اندر گاڑی میں سیٹ بیلٹ سے الجھ گیا تھا۔ رکیے میڈم، دوپٹہ پھٹ جائے گا۔ وہ اسے غصے اور جھنجھلاہٹ سے دوپٹے کو کھینچ کر دیکھ کر گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آ۔ ہانیہ پیچھے کھسکی اور وہ لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے اس کی طرف جھکا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں بلیک ڈریس میں میڈم، اس نے سرگوشی میں کہتے ہوئے اس کے سر پر دوپٹہ رکھا، اور لرزتی پلکوں سے ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ایک پل کو ملی۔ بہزاد، حارث صاحب گاڑی کی آواز پر باہر آئے ہی تھے۔ بہزاد کو پکارا تو ہانیہ بہزاد کے قریب سے گزرتی وہاں سے بھاگی۔ کیسی رہی پارٹی؟ حارث صاحب نے لاڈ سے بیٹی سے پوچھا۔ اچھی رہی، وہ پہلی بار جھوٹ بول کر باہر جانے پر کافی شرمندہ تھی۔ ڈیڈ کو جواب دے کر وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جی سر، وہ گاڑی لا کرتا ان کے پاس آیا تھا۔ تم تیار ہو؟ انہوں نے مانی ہیزی سے پوچھا تو وہ سر ہلا گیا۔ گڈ، آج تم پیدل آئے ہو، اس لیے ابھی گھر جا کر گاڑی لو گے تو کافی دیر ہو جائے گی، اس لیے ایسا کرو، سامنے رستم کی بائک کھڑی ہے، وہ اٹھاؤ اور اسے ڈرائیو پہ بریف کیس پہنچاؤ۔ حارث صاحب نے نیچے رکھا بریف کیس اور ایک چٹ اسے تھمائی۔ اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ مولوی صاحب کے آپریشن کے پیسے پھر کب ملیں گے؟ وہ جاتے ہوئے یاد آنے پر مڑا۔ تم یہ پہنچا کر لوٹو گے تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس بریف کیس میں 5 کروڑ کے ڈائمنڈز ہیں۔ خیال سے جانا اور خاص طور پر کمشنر کا خیال کرنا۔ وہ ان کی ہدایت پر سر ہلاتا ہوا بائک سٹارٹ کرتا ہوا جہاز کی تیزی سے وہاں سے نکلا۔ حارث صاحب نے ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ موبائل نکالتے ہوئے کمشنر کو کال ملائی۔ آ رہا ہے۔ دوسری طرف کا جواب سن کر انہوں نے کہکا لگایا اور موبائل آف کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھے۔ ایک تاریک اور ویران جگہ پر جہاں ابھی مکان زیر تعمیر تھے وہ پہنچا۔ وہ آس پاس تیر کے سے نشان والے گیٹ کو ڈھونڈنے لگا تھا، پھر اسے گھر بھی کچھ آگے جا کر مل گیا۔ قدموں کی آہٹ پر وہ تاریکی میں ایک دیوار کے سائے تلے ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سامنے 2 نشئی لڑکھڑاتے ایک دوسرے کو گلے میں بازو ڈالے مدہوش جاتے دکھے۔ بہزاد نے گہرا سانس بھرا اور جب تصدیق کر لی کہ وہ بہت دور ہو گئے ہوں گے تو قدم اس گھر کی جانب بڑھائے۔ وہاں پہنچ کر بریف کیس آگے کرتے اس نے آس پاس دیکھتے ہوئے گیٹ کھولنا چاہا تو پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ بہزاد احتیاط سے اندر داخل ہوا اور اس کے سارے حواس الرٹ تھے۔ دماغ تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ اس رات کی سیاہی میں آج وہ اپنا اعمال نامہ سیاہ کرنے جا رہا تھا جس کا اسے بہت دکھ تھا۔ ایسا نہ کرتا اگر مجبور نہ ہوتا تو۔ ایک طرف مولوی تھا تو دوسری طرف میڈم، دونوں نے سے دستبرداری مطلب خون کی جان نکالنے کے برابر تھی۔ وہ اندر بڑھا۔ اس نے ایک تاریک روم میں لائٹر کے چھوٹے سے شعلے کو بھڑکاتے دیکھا۔ اس نے گن نکال لی اور تھوڑا سا اندر کی جانب قدم بڑھائے اور اگلے لمحے فضا میں ایک فائر کی آواز گونجی۔ بہزاد کے ٹریگر دبانے سے پہلے ہی اندھیرے میں گولی کی آواز پر وہ برق کسی تیزی سے ایک دم سے نیچے بیٹھا۔ کون ہو تم؟ اس آدمی کے خوف سے لرزتی ہوئی آواز گونجی۔ کیا تم ہو؟ تم باڈی گارڈ ہو؟ اس کے پوچھنے پر بہزاد نے گہرا سانس بھرتے ہوئے ہاتھ نیچے کیا اور ورنہ اس کا نشانہ لینے والا تھا۔ دیکھو بتاؤ ورنہ، وہ خوفزدہ سے بولا۔ ہاں میں باڈی گارڈ ہوں۔ وہ اٹھ کر بولا تو اس نے اس آدمی نے بھی جیسے سکون کا سانس لیا۔ مال لائے ہو؟ اب کی بار وہ اس نے وہی لائٹر کا شعلہ جلایا جس نے تاریک روم میں ایک مدھم سی روشنی پھیلا دی تھی۔ بہزاد نے ایک پل میں پورے روم پر نظریں گھمائیں جہاں دروازے کے علاوہ باہر جانے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ ہاں پکڑو، اس نے کہتے ہوئے بریف کیس اس کی طرف پھینکنا چاہا۔ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ یہ اس کا پہلا تجربہ تھا تو کچھ گھبراہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈر سے نہیں، صرف اس بات سے کہ اگر پولیس نے پکڑ لیا تو مولوی اور محلے پر کیا اثر پڑے گا جب اس کا نام اسمگلر کے طور پر اخباروں میں آئے گا۔ اور اس کی میڈم، وہ تو شاید اس کے نام سے بھی نفرت کرے گی۔ ہیڈز اپ! اچانک روم کی فضا میں بھاری آواز گونجی اور دھپ دھپ بوٹوں کی آواز پر وہ دونوں چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے۔ بہزاد کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اب کیا ہوگا؟ اس سوچ نے اس کے پسینے نکال دیے تھے۔ وہ گھیرا لیے یہ پولیس کے ہاتھ میں گنز اور رائفلیں تھیں اور ان کے ہاتھ میں موجود ٹارچوں سے پورا کمرہ روشن ہو گیا تھا۔ دوسرے آدمی کو کانپتے دیکھ کر بہزاد نے بریف کیس پر اپنی پکڑ سخت کر لی تھی اور پینچ زیرک نگاہیں اس کے پاؤں پر ہاتھوں پر ٹکا دی۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ تم دونوں اسمگلر ہو اور یہاں مال دے لانے ہو، جو بھی ہے تم دونوں کے پاس ہمارے حوالے
کر دو اور خود کو بھی ہاتھ اوپر کرو۔ ایس پی کی دھاڑ پر دوسرے آدمی نے ایک دم اپنے ہاتھ اوپر کر دیے۔ بہزاد نے بھی بریف کیس کے ساتھ اپنے ہاتھ بلند کیے۔ جاؤ اس کے ہاتھ سے بریف کیس لے لو، ایس پی نے کہا تو ایک اہلکار آگے بڑھا۔ ٹوٹل 5 پولیس والے تھے اور ایک ایس پی۔ ایس پی بیچ دروازے میں کھڑا تھا اور 2 پولیس اہلکار اس کے دائیں بائیں اور ان میں سے ایک اس کی طرف بڑھا تھا۔ کس کے آدمی ہو سالے؟ ایس پی نے گرا کر پوچھا اور خود بھی آگے بڑھا۔ بہزاد نے لبوں پر تبسم پھیلا کر اللہ کا نام لیتے زمین پر بوٹ سے لکیر کھینچی اور جس پہ ان کی نظر ایک پل کے لیے اس پر سے ہٹی اور اس نے بڑک کسی تیزی سے بریف کیس گھما کر ایس پی کے منہ پر دے مارا۔ وہ کراہ کر پیچھے گرا اور اس سے پہلے کہ وہ صورتحال سمجھتے بہزاد موقع دیکھ کر ایک اہلکار کی ڈانگ پر فائر کرتا ہوا کلا بازی لگا کر دروازے سے باہر نکلا، چھلانگ لگا کر باہر نکلا اور گیٹ کو باہر سے بند کر دیا۔ تبھی کسی نے اس کے سر پر گن رکھی۔ دروازہ کھل سالے، اس کے کندھے پر ضرب مارتے ہوئے پیچھے کھڑا اہلکار دھڑا لو کھل گیا۔ اس نے کہتے ہی نیچے جھک کر اس کے پیٹ میں لات مار دی۔ وہ لہرا کر پیچھے گر گیا اور جس سے اس پولیس والے کی گن کافی دور جا گری اور ایک اور لات اس پولیس والے کو مارتے اللہ کا نام لیتے وہاں سے بھاگا اور اپنی بائک پر بیٹھ کر بریف کیس کو آگے رکھ کر بائک سٹارٹ کرتا جہاز کی طرح اڑا لے گیا۔ دت تیری کی سالہ کوئی بہت ہی تیز چیز ہے، ایس پی نے کہتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ کال لگا کمشنر کو، اس نے دھاڑ کر کانسٹیبل سے کہا۔ کال لگنے پر وہ موبائل پکڑے سائڈ چلا گیا۔ ہاں بولو ایس پی زبیر، کام ہو گیا؟ کمشنر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کوئی باڈی گارڈ نہیں، بلا پا رکھی ہے منسٹر نے۔ اسے شدید غصہ تھا، پہلی بار کوئی اس سے بچ کر نکلا ہے، وہ بھی جسے ہوم منسٹر اسمگلنگ میں شامل کرنا چاہتے تھے، بلکہ اپنے کام کا بڑا حصہ لے کر اس کے حوالے کر دینا چاہتے تھے۔ کمشنر نے جب اسے جگہ اور بات سمجھائی تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ امتحان میں اسے اتنا مجبور کر دے گا کہ وہ خود ہوم منسٹر کا نام لینے سے خود کو روک نہیں پائے گا۔ بہزاد نے اس کا کافی بار ٹکراؤ ہوا تھا جب اس کی ڈیوٹی ہوم منسٹر کے گھر پر لگتی تھی۔ قد اچھا خاصا تھا، جسامت بھی کسی عام انسان کی نہیں تھی۔ کالے گھنے لمبے کندھے پر بکھرے بال اور گھنی داڑھی اور مونچھیں اور کالی سی آنکھیں۔ وہ حلیے سے عام نہیں لگتا تھا پر اس کا لہجہ اور پہناوا اسے زیرو کر دیتا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس جاہل سے سچ اگلوانے میں لمحہ نہیں لگے گا، پر وہ ان سب کے بیچ میں اسے دور جھٹا کر بھاگ نکلا تھا۔ یہ کوئی عام شخص تو نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا مطلب تمہارا ایس پی؟ کمشنر غصے سے گرائے۔ 5 ہم اندر تھے اور ایک باہر تھا، پھر بھی وہ ہمارے بیچ سے کلا بازیاں لگا کر نکل گیا۔ بہت آسانی سے ہم نہیں اگلوا سکے اور اس سے اور نہ ہی پکڑ سکے سالے کو۔ اب دیکھ لینا یہ ہے کہ وہ لالچ میں بریف کیس کھولتا ہے یا نہیں۔ وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرتا بولا تو کمشنر لب پیچ گیا۔ پولیس کی مار سے اب اچھے سدھر جاتے ہیں، مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور کھل جائے گا اور حارث کا یقین جو وہ اس پر کرتا ہے حق میں مل جائے گا، پر تم ناکارہ لوگ ایک بندے کو نہیں پکڑ سکے۔ وہ غصے سے کہتے کال منقطع کر گیا اور زبیر لب پیچتا ہوا وہی زمین پر پاؤں مارتا ہوا رہ گیا۔ تم لوگوں کو پہلے ہی اسے مارنا چاہیے تھا۔ روم والا آدمی باہر آ کر بولا تو زبیر نے اسے گھورا۔ اندھے تھے کیا؟ اس کی طرف کس کے لیے بڑھ رہا تھا؟ وہ اپنا غصہ وہاں موجود اپنے ناکارہ آدمیوں پر نکالنے لگا۔ اب دل میں یہی ایک دعا تھی کہ ایک بار وہ بیگ سے چھیڑ چھاڑ ضرور کرے تاکہ حارث صاحب کے حکم پر دنیا سے ہی آؤٹ ہو جائے۔ وہ وہاں سے بھاگتا ہوا سیدھا خان مینشن پہنچا تھا۔ گارڈ نے اسے دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا اور وہ اندر داخل ہوتا بائک روک کر نیچے اترا۔ اپنی جیب سے موبائل نکال کر لان میں ٹہلتے ہوئے گھبرا کر حارث صاحب کو کال کر کے باہر آنے کے لیے کہا۔ کچھ ہی دیر میں حارث صاحب اس کے سامنے موجود تھے۔ سر پتہ نہیں کیسے وہاں پولیس پہنچی اور انہوں نے اس آدمی کو تو شاید پکڑ لیا، پر میں اب آپ کی امانت بہت مشکل سے بچا لایا ہوں۔ آپ اسے پکڑیں اور میں کچھ دن تک روپوش ہو جاتا ہوں، جب یہ مسئلہ ٹھنڈا ہو جائے تو لوٹ آؤں گا۔ وہ بریف کیس حارث صاحب کو تھما کر بولا، تم کیسے بچ نکلے وہاں؟ اگر پولیس نے اٹیک کر دیا تھا تو؟ حارث صاحب نے مشکوک ہو کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس سر، آج سڑک پر ماری کلا بازیاں اور کچھ دماغ سے بچا لیا۔ جب ایس پی قریب آ رہا تھا تو میں نے بریف کیس اوپر کر کے سیدھا اس کے منہ پر دے مارا، وہاں سے کلا بازی لگائی اور بھاگ کر ان سے سنبھلنے کر نکل آیا۔ شاید ایک پولیس والے کی ٹینک پر فائر ہو گیا مجھ سے۔ وہ الب سے یہ تک اسے ساری بات ان کے گوش گوار کرتا ہوا حارث صاحب کے سر مسکراتے ہوئے سر ہلا گیا۔ ہمیں ایسے ہی چلاک انسان کی ضرورت تھی جو بر وقت سلنڈر کرنے کے بجائے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا فائدہ اٹھائے۔ حارث صاحب نے فخر سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ششتر کر دیا۔ کھولو اسے۔ انہوں نے بریف کیس بہزاد کے سامنے کیا تو اس نے اپنی کم معلومات کا مظاہرہ کرتے ہوئے کندھا اچکا دیا۔ سیکھ لو، آگے ایسے ہی کھولنے پڑیں گے۔ ان کی مانی ہیز بات پر وہ لب پیچ گیا۔ حارث صاحب کو ڈائل کیے گئے بریف کیس کھول دیا تھا۔ بریف بہزاد نے حیرت سے دیکھا تو جب حارث صاحب نے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بھری ایک تھیلی نکال کر مسکراتے ہوئے لان میں پھینکی۔ آپ نے کہا تھا کہ اس میں ڈائمنڈز ہیں۔ بہزاد حیران ہوتے ہوئے ڈائمنڈ کی جگہ
اتنے پتھروں کو دیکھتا ہوا بولا، یہ ایک قسم کا تمہارا امتحان تھا جو تم نے بہت آسانی سے چٹکی میں پاس کر کے ثابت کر دیا کہ تم سڑک چھاپ لوفر نہیں، ایک ہیرو ہو جس کی پہچان صرف ایک چوری کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے آج سے پہلے میں نے کتنوں کا امتحان لیا اور کتنے ہی مارے گئے ہیں۔ اور اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے، اور بہزاد خاموش کھڑا تھا۔ حارث صاحب اس کی کیفیت سمجھ رہے تھے پر جانتے تھے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا اور ان کے راستے پر آ جائے گا۔ جب پیسہ ہاتھوں میں آئے گا تو بہت بہزاد کی کیفیت بدل جائے گی۔ یہ لو چیک، اس میں تمہاری مطلوبہ رقم ہے، اکاؤنٹ سے نکلوا لینا۔ چیک اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے حارث صاحب چلے گئے اور بہزاد گھاس کو شوز سے کچلتا ہوا اوپر ٹیرس کو دیکھنے لگا اور پھر کچھ فاصلے پر بنے اس جھولے کو دیکھنے لگا۔ میڈم مجھے معاف کر دیں پر آپ سے دستبرداری مطلب باڈی گارڈ کی روح کو اس کے جسم سے الگ کرنا۔ میری آپ میری روح میری سانسوں میں بسی ہیں اور آپ کو پانے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا ہے۔ جانتا ہوں کہ میں مطلبی ہوں پر جیسا بھی ہوں آپ کو وہ پتھر کو ٹھوکر مارتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ آج روبینہ بیگم کا سوئم تھا اور ہادی بیڈ پر پڑی ہاتھوں میں ڈیپ لگی رمیسا کے پاس مسلسل بیٹھا تھا۔ 3 دن پہلے جب وہ اس صبح کو سب سے حسین کہہ کر اٹھی تھی، آج اس کی ماں اس کے ساتھ ہوگی تو وہ دونوں ڈھیر ساری باتیں کریں گی، ناشتہ اور کھانا ساتھ کھائیں گی۔ کتنی خوش سوچوں میں گھری ہوئی وہ سوئی تھی پر صبح کھلکھلاہٹوں کے بجائے جب وہ خود کو روبینہ بیگم کے بے جان وجود کے اوپر سویا پایا تو اس کی قیامت خیز چیخیں پورے محلے میں گونج اٹھی تھی اور سارے گھر میں ماتم بچھ گیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی اتنی چھوٹی سی خوشی کچھ پلوں کے بعد ہی اسے ہمیشہ کے لیے چھن جائے گی۔ اس نے روتے سسکتے ہوئے ہادی کی کال کی اور اسے بتایا کہ وہ تو پاؤں سر پر رکھ کر بھاگا آیا تھا۔ ان کا ٹینڈر مکمل ہو گیا تھا اور اس کے باپ کے چہرے سے مسکراہٹ الگ نہیں ہو رہی تھی۔ جلد ہی انہیں وہ ٹینڈر بہرام ملک کے حوالے کرنا تھا جسے مکمل کرنے کے لیے اس کے باپ نے دنیا بھر سے قرضہ اٹھایا تھا اور اب فواد صاحب کو بے انتہا امیدیں تھیں۔ اس ٹینڈر سے اب وہ بہرام ملک کے حوالے ہوگا تو چوہان انڈسٹری آسمانوں کو چھو لے گی۔ اپنے حصے کا ملا سمگلنگ کا پیسہ بھی انہوں نے اس ٹینڈر میں لگا دیا تھا۔ ان کے بیٹے کی محنت اور خود کی دن رات کی محنت اتنی تھی کہ اب پھل انہیں ہی پانا تھا۔ ہادی جب وہ وہاں پہنچا تو سب اسے دیکھ کر حیران ہوتے مگر وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر رمیسا کے پاس پہنچا جو اپنی ماں کے مردہ وجود کو سینے سے لگائے ڈھارے مار مار کر رو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی چیختی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے ہادی؟ میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ مجھ سے میرا باپ چھین لیا گیا اور اب میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ ہادی نے نم آنکھوں سے اس کے وجود کو اپنے سینے میں چھپا لیا تو آس پاس بیٹھے لوگ سرگوشیاں کرنے لگے جن کی پرواہ کیے بغیر اس نے نہیں کی تھی۔ پھر روبینہ بیگم کی میت کی موجودگی میں اس نے قاضی کو بلوا کر اپنے چند دوستوں کو بلایا جس میں سمیر سیم بھی شامل تھا اور اس نے روبینہ بیگم کے سامنے اس کی بیٹی کو اپنے نام کا سہارا دیا۔ نکاح کے بعد جب میت کو اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے جانے لگے تب رمیسا بے ہوش ہو گئی تھی اور اب تک بے ہوش تھی۔ سوئم بھی اس نے کروایا تھا۔ بیٹے کے حق سے محلے کے غریب لوگوں کو کھانا کھلایا اور قرآن خوانی کروائی۔ رات کے 7 بج رہے تھے۔ ہادی اس کے ہوش میں آنے کے بعد اسے اپنے پلاٹ پر لے جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں سیف رہے گی جب تک وہ اس کی حیثیت اپنے باپ کے سامنے نہیں منوا سکتا۔ اماں وہ کچن سے پانی لے پی کر روم میں آئے تھا کہ رومی کو کسمسا کر کراہتے ہوئے دیکھا۔ رمیسا میری جان، وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا اور اس کے گال تھپتھپائے۔ تھینکس اللہ کہ آپ نے میری ہارٹ بیٹ کو کچھ ہونے نہیں دیا۔ وہ رمیسا کا چہرہ ہاتھوں میں بار کر اللہ کا تہ دل سے شکر ادا کرنے لگا۔ اس کی پلکیں جیسے لرزنے لگی۔ ہادی کا دل ویسے ہی زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا پتہ نہیں اپنی ماں کو نہ پا کر اس کا ری ایکشن کیسا ہوگا۔ وہ بھاگ کر کچن سے گلاس بھر کر پانی لایا اور رومی کے لبوں سے لگایا اور آہستہ آہستہ 3 گھونٹ پانی میں پیتی سسک اٹھی تھی اور اس کا دماغ بیدار ہوا تو وہ خود پر بیتی قیامت کی کسی فلم کی طرح دماغ کے پردے پر چلنے لگی اور سسکتی ہوئی اپنا سر تکیے میں پٹکنے لگی۔ رومی ہادی اس کی حالت پر تڑپ اٹھا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے میں چھپایا۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے ہادی؟ بولو نا، میرے ساتھ ہی کیوں؟ پہلے غربت دی، پھر باپ اس غربت نے چھین لیا، پھر ماں صدمے سے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی اور جب اچانک رات کے دوسرے پہر مجھے اٹھا کر میری ماں کے بہت قریب میری ماں کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو پھر جب اس کے سینے پر سر رکھ کر صبح کی خوشیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے سوئی تو جاگنے پر صرف حیرانی ملی۔ میں ایک بے جان وجود پر سر رکھے سوئی رہی تھی۔ میری ماں مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کیوں ہادی کیوں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میرا خوشیوں پر حق نہیں؟ مجھے ہی کیوں تکلیفیں ملی ہیں سب؟ وہ اس کا کالر پکڑے ہزیانی ہو رہی تھی۔ اس کی حالت پر ہادی کی آنکھیں بھی بھیگی۔ اسے بھی تو روبینہ بیگم میں اپنی ماں کی جھلک نظر آئی تھی۔ وہ بھی تو بہت اٹیچ ہو گیا تھا ان سے۔ اس کی ساری سوچیں دھری کی دھری رہ گئی تھی اور وہ صرف اپنی بیٹی سے مل کر چلی گئی۔ بیٹے کو تو پوچھا بھی نہیں کہ وہ کتنی امیدیں لگائے بیٹھا تھا۔ دل کا غم جب بڑھ کر انتہا تک پہنچا تو وہ بھی رمیسا کو گلے لگائے بے آواز رو پڑا تھا جیسے آج پھر اس کی ماں اسے چھین گئی ہو۔ رومی اسے دیکھ کر روتے خاموش ہوگی اور دور ہو کر اس کا چہرہ جو بھیگا ہوا تھا وہ دیکھ رہی۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ماں تو میری مری ہے نا؟
اس کی آنکھیں صاف کرتی ہوئی بولی، پر جس پر ہادی نے اپنی بری سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں بھی یتیم ہوں رومی، تمہارے تو ماں باپ تمہیں 18 سال کی ایج میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ مجھ سے پوچھو، جب میں 10 سال کا تھا تو تب میری ماں ایک ایکسیڈنٹ میں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی، جو مجھے اپنے ہاتھوں میں پانی پلانا، کھانا کھلانا تھی، رات کو سینے سے لگائے سلاتی تھی۔ میری ماں کے جانے سے پہلے میرے باپ کو ہمارا ہوش نہ تھا، اور میری ماں کے جانے کے بعد انہیں میرا کوئی خیال نہیں تھا۔ انہیں یہ بھی یاد نہیں تھا کہ ان کے گھر میں کوئی بچہ بھی ہے، اسے کھانا ہی کھلا دوں۔ تو پھر بھی اتنا پیار ملا مجھے تو پیدا ہوتے ہی صرف ماں کے علاوہ کسی نے پیار دیا ہی نہیں، اور ماں کے بعد اکیلا ہی رہ گیا۔ آج بھی اکیلا رہتا ہوں۔ ہانیہ بھی مجھ سے دوستی نہ کرتی اگر مجھے وہ گھٹ گھٹ کر روتے اور بھوک میں تڑپتے نہ دیکھتی اس کا، کیونکہ اس کا دوست صرف اس کا بیری تھا، اور وہ یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس کی ایسٹرا کسی اور کے ساتھ اس کے علاوہ کسی سے بات بھی کرے، پر اس نے لڑ کر مجھ سے دوستی کی، اپنے گھر لے جا کر مجھے اپنی ماں کے ہاتھوں سے کھانا کھلواتی، اور میری ایک سچی دوست تھی جس نے ہر دکھ ہر آنسو میرا پونچھا تھا، اور اپنے خاندان کے قتل کے بعد پاکستان شفٹ ہوئی تھی۔ تب سے میرے باپ نے میرے دماغ میں صرف یہی ڈالا تھا کہ مجھے اس کی دولت سے اس سے لینی ہے اور اس سے شادی کرنی ہے۔ میں نے کافی انکار کیا، جس پر مجھے مار بھی پڑی، اور کئی دنوں تک روم میں بند بھی رکھا، صرف ایک ہاں کہلوانے کے لیے، اور پھر بھوک پیاس سے نڈھال ہو کر موت کو بالکل قریب دیکھتے ہوئے جب میں سہم گیا تو میں نے ہاں کر دی، صرف موت سے بھاگنے کے لیے، اور اپنی دوستی کو دل میں دفن کر دیا۔ میں لالچی بن گیا جینے کے لیے، ورنہ میرے باپ کو تو میرے مرنے تک ترس نہ آتا، شاید میرا جسم وہیں ختم ہو جاتا اور میں نہ ہاں کرتا۔ تم یہ شکوہ کاری ہوتی کہ میں کیا کروں ہارٹ بیٹ، میں رو کر بھی اس کے سامنے بیان کروں کیونکہ مجھے اتنی تکلیفیں دی، کیوں مجھے لالچی بنا کر دوستی کے لائق نہ چھوڑا، کیوں میری ماں مجھ سے چھین لی، میرے باپ کو نشہ لگ گیا، اور گھٹ کر روتی رمیسا ایک دم اس کے گلے لگی تھی۔ آئی ایم سو سوری، آئی ایم ریئلی سوری، ویری سوری، میں نے آپ کے زخموں کو تازہ کر دیا۔ وہ سسکتی ہوئی معافی مانگنے لگی۔ ہادی مسکرا دیا اور اس کے گرد کو اپنے تحفظ دینے لگا تھا۔ میں آپ کے لیے کھانا لیتی ہوں، تم اب ہادی چوہان کی عزت اور رمیسا خود کو اکیلا مت سمجھو۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا ہوا رومی روئی ہوئی اس بات میں سر ہلائے گی۔ اچھا تم اٹھو، فریش ہو جاؤ، میں کھانا لے کر آتا ہوں، پھر پیکنگ کر کے ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ وہ اسے خود سے الگ کر کے اس کے بکھرے ہوئے بال سمیٹنے لگا۔ کہاں جانا ہے؟ رمیسا نے جانے پر اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ دیکھو میں نے یہ نکاح خفیہ طور پر کیا ہے، اگر انہیں معلوم ہو گیا تو وہ پہلے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے یہاں آئیں گے، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں اپنے فلیٹ پر۔ کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں تمہارے معاملے میں خود پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا رومی پلیز۔ وہ محبت سے بولا تو رومی زخمی سے مسکرا دی۔ کتنا چھپائیں گے ہادی؟ کیا میری شخصیت ہی اپنے باپ کے ڈر سے ختم کر دیں گی؟ کل تک آپ کہتے تھے کہ مجھ سے شادی کر لو، سب بہتر ہو جائے گا، اور آج جب ہم نے نکاح کر لیا ہے تو آپ مجھے کیوں چھپا رہے ہیں ہادی، کیوں؟ وہ روتے ہوئے جواب طلبی کرنے لگی۔ ہادی نے گھبرا کر اسے خود سے لگایا۔ یقین کرو ہارٹ بیٹ، میں تمہیں تمہاری پہچان دلواؤں گا۔ اب میں نہیں ڈرتا ڈیڈ سے، میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا، پلیز کچھ دن صبر کر لو۔ وہ اس کا سر سہلا کر بولا تو رومی نے سسکتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ ٹھیک ہے، میں ان چند دنوں کا ویٹ بھی کر لوں گی۔ ان چند دنوں کے بعد آپ دنیا کے سامنے اور اپنے باپ کے سامنے مجھے مسز ہادی چوہان کہہ کر متعارف کروائیں گے، اور پھر ہم اپنا ریلیشن آگے بڑھائیں گے، ورنہ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ وہ نظریں جھکائے مدھم سا لہجے میں بولی، میری جان میں اتنا مطلبی نہیں ہوں، اپنی ہادی کو پہچانو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری ہائی سر آنکھوں پر۔ وہ اسے دل سے لگا کر کچھ دیر اس کے ساتھ ایسے ہی بیٹھے رہنے کے بعد اٹھ کر کھانا لینے چلا گیا۔ جب لوٹا تو رومی کو بیڈ پر بیٹھتے ہوئے آنسو بہاتے پایا۔ ہادی دکھ سے اسے دیکھتا ہوا کچن میں کھانا پلیٹوں میں نکال لایا اور اس کے سامنے بیڈ پر رکھتے ہوئے خود بھی سامنے بیٹھ گیا۔ اسے خاموش ہاتھوں کی لکیروں کو گھورتے پا کر وہ خود سے اپنے ہاتھوں سے ہی چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اسے کھلانے لگا، اور وہ خود بھی کھانا کھانے لگا۔ کھانے کے بعد رمیسا برتن اٹھا کر کچن میں دھو کر رکھتی ہوئی کچھ دیر کچن کی دیواروں پر ہاتھ پھیرتی رہی اور وہاں موجود ایک چیز کو چھو کر اپنی ماں کا لمس پانے کی کوشش کرتی رہی۔ کچن کا دروازہ بند کر کے باہر نکلی اور اپنے کپڑے پیک کر کے کافی دیر گھر کو دیکھتی بڑی سی چادر میں خود چھپائے روتی ہوئی ہادی کا حصار میں وہاں سے نکلی۔ جب اس نے گھر کا داخلی دروازہ بند کیا تو اسے لگا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا جب وہ اپنے باپ کے ملازمت سے لوٹنے پر بیل کی آواز پر بھاگ کر دروازہ کھولتی، ان کے داخل ہوتے ہی لاڑ سے ان کے سینے لگتی تھی۔ ہارٹ بیٹ ایسے نہیں روتے پلیز، ہادی اس کے وجود کو ہچکیوں کی زد میں دیکھ کر تڑپتا ہوا اسے قریب کرتا ہوا بولا، ہادی مجھے بہت یاد آ رہی ہے اماں ابا کی، میں کیا کروں، میں ان کے بغیر جی نہیں سکتی۔ بھیگی آواز میں ہچکیوں کے درمیان بولی۔ ہادی لب پیچ کر رہ گیا۔ اپنے فلیٹ کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے 3 سٹیپ سیڑھیاں طے کرتے ہوئے ڈور کھولا اور واپس نیچے آ کر ڈکی سے اس کا بیگ نکال کر اس کے لیے دروازہ کھولتے اسے سہارا دے کر باہر لایا۔ فلیٹ کافی خوبصورت تھا پر رمیسا اس کی توجہ ہی نہ دی، اسے ساتھ لے کر
بیڈ تک آیا اور احتیاط سے لٹا دیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کرو۔ شاباش میری جان، کلوز یور آئیز فاسٹ۔ اس کی دونوں بھیگی پلکوں پر انگلیوں سے دباؤ ڈالتا ہوا پیار سے بولا اور جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے اس کا سر سہلانے لگا، اور اس کے سونے کے بعد اس پر کمفرٹ درست کرتے ہوئے وہ خود کمرے سے باہر لاؤنج میں آ گیا۔ موبائل کی اسکرین پر لاتعداد کالز دکھائی دے رہی تھی۔ سب سے زیادہ کالز اس کے باپ کی تھی اور ہانیہ کی بھی شاید۔ اس کی مسلسل غیر حاضری پر اس کے باپ نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے باپ کو کال کی۔ کہاں ہو گدے، 3 دن سے نہ کال اٹھا رہے ہو نہ ہی میسیجز کا رپلائی دے رہے ہو، مر گئے ہو کیا؟ فواد صاحب کی دھاڑ موبائل کے اسپیکر سے گونجی تو وہ لب پیچ گیا۔ ڈیڈ کچھ کام ہے، شہر سے باہر ہوں، کل آ جاؤں گا۔ وہ بالوں میں انگلیاں ہلاتے ہوئے بولا، بکواس بند کر، ابھی کے ابھی گھر پہنچ، مجھے تیری شکل صبح گھر میں دکھنی چاہیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ فواد صاحب گھرا کے کال منقطع کر دی۔ ہادی نہایت دل برداشتہ ہوا لاؤنج میں 3 سیٹر صوفے پر بیٹھ گیا اور سر اس کی پشت سے ٹکا گیا۔ ابھی اس نے آنکھیں موندی ہی تھی کہ اس کے موبائل پر پھر بیل ہوئی۔ ہادی نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر ہنی کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ مسکرایا۔ جب سے وہ رومی سے ملی تھی اور ہادی نے اس سے معافی مانگی تھی تو وہ بہت اچھے سے اس سے بات کرنے لگی تھی۔ دونوں کے درمیان پھر سے خلوص اور دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا، جس کی ابتدا بے شک ایک بار پھر ہانیہ خان نے کی تھی اور ہادی چوہان نے دل سے اس مخلص رشتے کو قبول کیا تھا۔ اس نے نکاح کرتے وقت ہانیہ کو بتایا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اس نکاح میں شریک ہو، پر وہ نہ آ سکی کیونکہ اس کا باڈی گارڈ چھٹی پر چلا گیا تھا اور اس کا موڈ بھی بگڑا ہوا تھا، اس لیے اس نے معذرت کر لی تھی۔ ہادی جانتا تھا اتنا اداس ماحول دیکھ کر اس کا ننھا چڑیا سا دل جیسے پھٹ جاتا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو گولیوں کے بیچ سے گزر چکی تھی، پر اس کی کمزوری تھی کہ وہ کسی کے انتقال کے بعد سن نہیں سکتی تھی اور نہ ہی اس ماحول میں جاتی۔ اتفاق سے اس کے باپ کے ساتھ جاتی کافی بار وہ بے ہوش ہو چکی تھی، کہیں کہ دن راتوں کو چیخ چیخ کر اٹھ جاتی اور مسلسل اسٹریس میں رہتی، اور اس لیے حارث نے اس طرح کے ماحول میں جانے سے روک دیا اور سخت پابندیاں لگا دی، اور ایسی اس سے بات کرنے سے بھی یہ حقیقت جانتی تھی کہ ایک دن کھل جانی ہے، سب کو ایک دن سب کو پتہ چل جائے گا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ کسی کو جاتے ہوئے دیکھنے کی۔ اس نے اپنے کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، بس وہی اس کی ساری ہمت چھن چکے تھے۔ کہاں ہو گدے؟ اس کے اوکے کر کے موبائل کان سے لگانے پر دوسری طرف وہ فواد صاحب کی بھرپور نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، یہی ہوں لٹل ڈیڈ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، لٹل ڈیڈ پر ہانیہ کھلکھلا کے سچی بتاؤ کہاں ہوں؟ انکل بہت غصے میں ہیں، تمہیں ڈھونڈتے وہ یہاں آئے تھے، مجھ سے پوچھا تمہارے فرینڈز سے کانٹیکٹ کیا؟ بیوقوف، کم سے کم تم اپنے ڈیڈ سے تو کوئی بہانہ بنا کر جاتے۔ ہانیہ اسے وہاں کے حالات سے آگاہ کرتے بولی۔ ہادی نے گہرا سانس لیا، اب لمبی لمبی سانسیں نہ بھرو، یہ بتاؤ بات کی ان سے یا ابھی سننا باقی ہے؟ وہ شرارت سے ہونٹ دبا کر بولی، بچپن میں تو نہیں، البتہ بعد میں اس کی انسلٹ کو انجوائے کرتی تھی، کی تھی، ابھی یہی سننے کو ملا تھا۔ کہاں ہو گدے؟ اس نے منہ بسورا اور ہانیہ نے کہکا لگایا، دیکھا میں کتنی ماسٹر ہوں۔ اچھا میں اپنی اس ڈمپل کو ان کو سناؤ، کیسی ہے اب ٹھیک ہے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ چھوئی موئی سی رومیسا لہرائی اور اس کے ڈمپل جیسے دیکھنے کے بعد ہانیہ اس کے رخساروں پر انگلی لگا کر گڑے کوشش کرنے لگی، یار اس کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، میں کیسے اسے اکیلا چھوڑ کر ڈیڈ کے سامنے پیش ہو جاؤں؟ میں چاہتا ہوں کہ آج میں اس کے پاس رکوں، نئی جگہ ہے، اسے ذرا سنبھلنے تو دیا جائے۔ پھر وہی ڈیڈ کا آرڈر، اب تم بتاؤ کیا کروں میں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ آیا ہوا بے بسی سے بولا۔ ہانیہ کو اس پر ترس سا آ گیا تھا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اگر تم وہاں سے آنے کے بعد میرے لیے فریش اسٹرابری لاؤ تو میں تم سے شیئر کر سکتی ہوں۔ ہانیہ نے اپنے کیو ٹکس لگے نیلز پر پھونک مارتے ہوئے کہا تو ہادی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ آ گئی بگھارن تم اپنی اوقات پر، گھر میں اتنی اسٹرابریز پڑی ہوں گی، وہ کیوں نہیں کھاتی؟ اس نے تنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو بگھارن لفظ پر ہانیہ نے آنکھیں سے کری۔ ہادی چوہان، تم لائق ہی ہو اسی چیز کے، تمہاری اوقات۔ ہانیہ خان تمہاری مدد کریں، آئندہ مجھے اپنے پھٹے اسپیکر جیسی آواز مت سنانا، ورنہ تمہارا بس ذائقہ ڈنر بنا کر اپنے کتوں کو کھلا دوں گی، دفعہ جو اب۔ وہ دھاڑ کر کال کاٹے گئی اور اپنے موبائل کو گھورنے لگی جیسے سارا قصور اسی کا۔ کچھ ہی دیر میں ہادی کی کالز پہ کالز آنے لگی اور وہ مزے سے موبائل سائڈ پر رکھ کر لپ سٹک لبوں پر لگانے لگی اور وہ مرر میں چہرے کے مختلف پوز بنا کر دیکھنے لگی۔ اس نے انگلی میں باڈی گارڈ کی دی ہوئی وہ رنگ پہنی ہوئی تھی، پر وہ خود جیسے غائب ہو گیا تھا، البتہ اس کی جگہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور لانے کی ذمہ داری عبداللہ نے لی تھی۔ سوری ہنی جان، مجھے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں، مجھے کیا تم اپنے اس گدے دوست کو معاف کر سکتی ہو؟ اس نے کہکا لگاتے ہوئے خود ہی گدا ٹائپ کرتے ہوئے ہنستے ہوئے اسے سینڈ کیا۔ ضرور گدے صاحب، ہانیہ نے کھلکھلاتے ہوئے جواب دیا اور اب کی بار اس کی کال پک کر لی۔ اچھا اب بتاؤ کون سا آئیڈیا ہے تمہارے پاس؟ ہادی نے بے تابی سے پوچھا۔
تو دوسری طرف خاموشی سی چھا گئی۔ ہادی نے اس کی شرارت سمجھتے ہوئے دانت پیسے، میں پریشان ہوں اور تمہیں کوئی فکر نہیں اپنے دوست کی، ہنی ویری سیڈ۔ اس نے دکھ سے کہا، سوچنے تو دو بے وقوف۔ اس کی مداخلت پر دانت پیستے بولی، ہیں پر تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے پاس آلریڈی ایک آئیڈیا ہے۔ ہادی نے اپنی بری آنکھیں حیرت سے پھیلائی۔ ہاں نا، میرے پاس آئیڈیا، میں نے کب کہا کہ نہیں ہے؟ اس نے ٹیشو سے لب صاف کرتے ہوئے گردن اکڑائی۔ اچھا بتاؤ پھر۔ ہادی اٹھ کر بیٹھا اور پوری توجہ سے اسے سننے لگا۔ ہانیہ نے گلا کھنکھارا، صبح جب انکل تمہارا پوچھیں گے تو میں کہوں گی کہ تم آج ہمارے گھر اسٹے کر رہے ہو، اور تم بھی یہی کہنا، ہے نا کمال کا آئیڈیا۔ اس نے اپنا آئیڈیا سنا کر داد چاہی پر ہادی جل بھن گیا۔ نہیں، یہ کمال کا نہیں ہے، اتنا بھونگا آئیڈیا ہے صرف ہانیہ خان کا ہی ہو سکتا ہے۔ کمال بیچارہ تو نام ہی بدنام ہے، وہ بدمزہ سا ہو کر کہتا ہوا ہانیہ کو کلکلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہادی نے فون کو گھوری اور کال بند کر دی۔ آئیڈیا اچھا تھا۔ ہادی نے اس پر عمل کرتے ہوئے حارث صاحب کو کال کی اور انہیں اپنی جھوٹی موٹی دوست والی گھسی پٹی کہانی بتا کر فواد صاحب کو کہہ دیا کہ آج وہ حارث صاحب کے یہاں اسٹے کر رہا ہے، اس لیے صبح کچھ لیٹ پہنچے گا۔ آئیڈیا کامیاب ہونے پر وہ خوش ہو کر ہانیہ کے لیے صبح اسٹرابری لے جانے کا سوچتا روم میں آیا جہاں اس کی متاع حیات نیند کی آغوش میں تھی۔ ہادی مسکراتا ہوا کوٹ اتار کر ہینگ کرتا پاؤں سے شوز آزاد کروا کر بیڈ پر آیا اور کچھ دیر اس کے میٹھے میٹھے آنسوں والے رخساروں کو دیکھتے کے بعد ہاتھ بڑھایا اور کمفرٹ اس کے الگ کرتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ گہری نیند میں سوئی رمیسا سیدھے اس کے چوڑے سینے سے آ لگی تھی۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کمفرٹ درست کیا اور اسے اپنے حصار میں لے گیا سو گیا۔ رومی نے ذرا سی آنکھیں کھولیں اور کسمسائی اور خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اپنے کہے کا ضرور پاس رکھے گا۔ صبح اس کی آنکھیں ہادی کی نظروں کی تپش سے کھلی۔ وہ کسمسا کر کروٹ بدل کر آنکھیں مسلتی اسے دیکھنے لگی۔ ہادی مبہوت سا اس حسین منظر کو بڑی چاہ سے دیکھ رہا تھا۔ آپ رمیسا بوکھلا گئی۔ یس، ہارٹ بیٹ میں۔ اسے جھک کر محبت سے اس کے ماتھے پر اپنی مہر ثبت کی تھی۔ تم واقعی ڈمپل کوئین ہو جانا۔ وہ اس کے بعد چہرے پر سنوارے بولا اور رومی اس کی قربت پر اپنی رکی رکی سانس چلتی بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے لمس پر اس کی پیشانی اور اس کے گال دہک اٹھے تھے۔ ناشتہ ریڈی ہے، جب دل چاہے اٹھ کر کھا لینا۔ اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اس کے قریب کرتا ہوا بولا اور رومی شرم سے سرخ پڑ گئی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ اسے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ ہاں جا رہا ہوں، ڈیڈ کی کالز آ رہی تھی مسلسل۔ میری غیر موجودگی پر وہ اس کی لرزتی پلکوں پر اپنے لب رکھتا ہوا بولا، میں یہاں کہاں سے رہوں گی ہادی، وہ بھی اکیلی۔ وہ رونے کو تیار تھی۔ شش، رونا نہیں، میں شام کو چکر لگاؤں گا اور ہم ڈنر ساتھ کریں گے، اگر تم ان پیارے ہاتھوں سے میرے لیے کچھ بناؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگاتا بولا اور رومی نے سر ہلا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کچن میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، یہاں روم میں بھی۔ اگر پھر بھی ڈر لگے تو اپنے ہادی کو کال کر لینا، تمہیں کوئی ڈر اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا۔ وہ انگلی سے اس کی بھیگتی پلکیں خشک کرتا ہوا بولا تو رومی نظریں جھکا گئی۔ ہادی نے اس کے دلکش منظر کو اپنے دل کے رہاخانوں میں ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ ہارٹ بیٹ، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں اس پل میں تمہیں 1000 بار دیکھوں اور پھر بھی یہ دل نہ بھرے۔ میں تمہیں بس دیکھتا جاؤں، اور ایسا کون سا زہر پھونک دیا تم نے مجھ پر اس دن کہ میں قید ہو کر گلاب بن گیا ہوں تمہارا۔ وہ اس کے چہرے پر جھک کر چھوٹی سی غصاہی کرتا بولا تھا۔ وہ سراسیما سی اسے دیکھنے لگی اور ہادی کو اپنی بے خودی پر تیش سا آیا۔ سوری، وہ نادم سے بولا، گھبرانا نہیں، ناشتہ وقت پر کر لینا اور کوئی آئے تو دروازہ مت کھولنا۔ ویسے بھی ابھی میرے صرف 3 دوستوں کو معلوم ہے کہ میں نکاح کر چکا ہوں تم سے، کیونکہ وہ گواہ کے طور پر شامل تھے، مگر یہ انہیں بھی معلوم نہیں کہ تم اس وقت کہاں ہوگی۔ پھر بھی میرا یہ دل بہت شدت پسند ہے تمہارے معاملے میں، کیا کروں، مجبور ہوں اس کے آگے، یہ تمہارے آگے۔ اور اسے اپنی حصار میں لیے جب وہ دروازے پر پہنچا تو اسے ہدایت دیتا اپنی کمزوری بھی بتانے لگا۔ رمیسا خاموشی سے سنتی رہی اور آخر میں اس کے سر ہلا دیا تو ہادی مسکرا ہنس پڑا۔ وہ بھی سمجھتی چھنپ گئی تھی، تم اتنی گمسم سی رہو گی تو رومی میں جا نہیں سکوں گا جان۔ وہ بے بسی سے اس کے اترے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا اور رمیسا نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا لی۔ کیا ہوا میری جان؟ ہادی نے تڑپ کر اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ مجھے اکیلے ڈر لگے گا، اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں پیسے ہوئے بولی۔ ہادی نے بے بسی سے اس کی آنکھیں میچ کر اس کی پشت کو سہلایا۔ مجھے اپنے دل کے قریب محسوس کرو، پھر دیکھنا ڈر کیسے بھاگتے ہیں۔ میں بہت جلدی کام نپٹا کر لوٹ آؤں گا۔ اوکے، اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے وہ محبت چور لہجے میں گویا ہوا۔ رومی نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھائیں۔ پکا؟ وہ بھیگی آواز میں بولی تو ہادی نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکرائی۔ بالکل پکا ہارٹ بیٹ، اس کے چومتا وہ اس سے الگ ہوا۔ اب رونا نہیں پلیز، مجھے تکلیف ہوگی۔ اور اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کرتے ہوئے فی امان اللہ، اور پھر وہ چل گیا۔ رمیسا وہ مشکل آنکھیں چپکتے ہوئے دروازہ لا کر کے روم میں آئی اور اس کا وہاں پڑا ہوا کوٹ اٹھا کر سینے سے لگاتی بیڈ پر گر گر پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ ایک سہارا ملتا ہے تو دوسرا چھن جاتا ہے، روتی ہوئی اپنی ماں کو یاد کرتی ہوئی بڑبڑائی۔
ہادی بے دلی سے ڈرائیونگ کرتا ہوا جا رہا تھا اور نہ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ بھیگی آنکھیں آ کر اسے بے چین کر دیتی تھی۔ کاش اسے لے کر جہاں سے کہیں دور چلا جائے۔ وہ فواد صاحب کے چہرے کی خوشی کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ انہیں لگ رہا ہے کہ میں ہانے کے قریب رہ کر ان کے مقصد کو پورا کر رہا ہوں۔ یا اللہ اتنی دولت کی لالچ کسی کو بھی مت دینا۔ وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں مستقبل کے حسین ستارے دیکھ کر اکتا گیا تھا۔ وہ فریش ہو کر بغیر ان سے بات کیے آپ ہی چلا گیا اور وہاں اس کے لیے رکھا پینڈنٹ ورک دیکھ کر اس کا سر پھٹنے لگا۔ رومی دل تو میرا بھی کرتا ہے شکوے کے لیے، پر میں ٹھہرا ایک مرد، کہوں گا تو بزدل کہلاؤں گا۔ وہ خود کلامی کرتا ہوا لیپ ٹاپ آن کر کے کام میں مصروف ہو گیا۔ پھر اسے دوپہر کا کھانا تو دور، رات کا ڈنر بھی یاد نہ رہا، کیونکہ اس کا باپ اسے ہارڈ ورکر بنانے کے لیے ہمیشہ سر پر سوار رہتا تھا۔ کچھ دن میں ٹینڈر ملا ملک انڈسٹری پہنچایا جائے گا، تم یہیں رہنا ہانیہ کے ساتھ، بے شک اسے ڈیٹ پر لے جانا، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارو، فواد صاحب اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ فواد صاحب کی بات پر اس نے حیرت سے دیکھا۔ جانا تو تھا اسے رومی کے پاس، اس لیے ان کی ہدایت پر سارا اسبات میں ہلا گیا۔ رات کے 12 بجے کے قریب وہ کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹا تو موبائل اٹھا کر دھڑکتے دل کے ساتھ رومی کا نمبر ڈائل کیا، پر وہ دوسری طرف کال نہ پک کرنے پر اس کا دل تڑپ اٹھا۔ یا اللہ رحم اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ دعا مانگتا وہ واپس چیئر پر بیٹھا اور ایک فائل اٹھا لی۔ سامنے پڑے لیپ ٹاپ پر اس فائل میں درج ڈیٹیلز کو سیو کرنے لگا۔ دن کا اجالا ڈھلا تو رات کی سیاہ چادر چاروں طرف پھیل گئی۔ اس تاریکی میں سفید لبادہ اوڑھ کر چلنے والے، خود کو فرشتہ صفت کا خطاب دلوانے والے بھیڑیے، دن میں ملک کے خیرخواہ اور اس کی رات کی سیاہ میں سیاہ لبادہ اوڑھ کر دشمنوں کے ساتھ مل کر ملک کے جڑوں کو دیمک کی طرح چاٹتے اس کی جڑیں کھوکھلے کر رہے تھے۔ سیاہ بھیڑیے بن کر حیوانوں کے ساتھ ملاتے ایک ہی وقت میں دو طرح کے روپ لیے بیٹھے تھے۔ ایک وہ جو صبح کے اجالے میں ملک کا سب سے بڑا خیرخواہ، اور دوسرا وہ جو رات کے اندھیرے میں شیطان بن جاتا تھا، جو دولت کی ہوس میں اپنے ہی وطن کی جڑیں کاٹنے کی کوشش میں اندھے بن جاتے ہیں۔ یہ فارم ہاؤس آبادی سے دور نسبتاً سنسان علاقے میں تھا، جس کے ساتھ ایک ایکڑ کا گودام سا بنا ہوا تھا، جہاں ایسا اسلحہ جمع ہوتا رہتا، پھر وہاں سے ایک ٹرک میں بھر کر راتوں رات شپ سے کہیں روانہ کیا جاتا۔ چند لوگوں کے گروہ پر مشتمل ان کے کام کی رفتار بہت تیز تھی۔ یہ اسلحہ دو جگہوں پر پہنچایا جاتا تھا، ایک غیر ممالک میں اور دوسرا دہشت گردوں میں، مگر اس کی اسمگلنگ کا راستہ ایک ہی تھا کہ وہ تھا بحری راستہ، جہاں اس سے ایک غیر قانونی اسلحے کی اسمگلنگ اس قدر صفائی سے ہوتی کہ کسی غیبی مخلوق کا بھی کام، اور جہاں بہزاد نے اندازہ لگایا کہ اس بڑے پیمانے پر نہایت رازداری اور منظم طریقے سے ہونے والا یہ کام صرف ہوم منسٹر کا تو نہیں ہو سکتا، ضرور کچھ دوسری بیرونی طاقتیں بھی اس میں شامل ہوں گی۔ جب وہ حارث صاحب کے یہاں پہنچا تو وہاں کمشنر اور بزنس مین فواد چوہان کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ انہوں نے اس کا سرسری سا ویلکم کیا۔ ان دونوں کے انداز سے اسے جلد ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا اپنے کام پر دھیان دو گے تو کامیابی حاصل کرو گے، ورنہ حسد سب کا باپ ہے۔ وہ اس کا منہ سرخ کرتا ہوا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ موقع ملا تو تجھے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تجھے نانی خود بہت یاد آ جائے گی۔ وہ مٹھیاں پیچھ کر بولا اور کچھ ہی دیر میں ٹرک تیار تھے اور ڈرائیور اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اشارہ ملنے پر کے منتظر تھے۔ جس طرح تم ایک بہترین باڈی گارڈ ہو، مجھے امید ہے کہ تم ایک بہترین پارٹنر بھی ثابت ہوگے۔ حارث خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بہزاد کو سر خم کر دیا تھا اور انشاءاللہ وہ بولا اور بغیر کمشنر یا فواد چوہان کی طرف دیکھے اپنی بائک پر بیٹھا۔ اگلے ہی پل ٹرک کے پیچھے پیچھے اس کی بائک ہوا سے باتیں کرتے ہوئے گزر گئی۔ مجھے یہ بندہ بہت مشکوک لگتا ہے سر، آگے آپ کی مرضی۔ زبیر حارث صاحب سے کہتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اس کے پیچھے ہی وہاں سے نکلا۔ حارث فواد نے کچھ کہنا چاہا مگر حارث خان نے آگے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا تھا۔ حارث جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اسی وجہ سے تم براک ڈیلر کو ہمارے بیچ لائے۔ میں نے کچھ کہا فواد، انہوں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کمشنر خاموش تھا۔ وہ مر گیا ہے حارث، وہ میرا دوست تھا، میں اسے جانتا تھا، تم بھی۔ اس نے ہی ہمیں یہ سارا راستہ دکھایا، اور نہ تم اس طرح ہوم منسٹر ہوتے اور نہ ہی میں بزنس مین، اور نہ ہی ہمارا یہ خواب پورا ہوتا۔ فواد چوہان غصے سے بولے، اور اب وہ مر گیا ہے اور اس کی جگہ کسی نے تو لینی تھی نا، اس کے لیے میرا باڈی گارڈ کیوں نہیں، جبکہ اس کا ٹیسٹ تم سب لے چکے ہو اور وہ بہت بآسانی اسے پاس کر کے نکل گیا۔ بہادری جو ہر انسان میں نہیں پائی جاتی، اور یہ براک میں تھی جو بہت آسان موت مارا گیا۔ اور میں جانتا ہوں تمہیں چبھن کیوں ہو رہی ہے چوہان، اسی جگہ تمہاری طرف سے آدمی آتا تو تم خوش ہوتے، پر میری طرف سے آیا تو تمہیں اختلاف ہو رہے ہیں۔ بس فواد، اب میں کچھ نہیں سنوں گا۔ وہ چیخ کر بولتے اپنی گاڑی میں بیٹھے کمشنر بھاگ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا تھا۔ فواد چوہان شاہ کی کیفیت میں اس کی بدگمانی دیکھی اور پھر سر چٹک دیا۔ میری بلا سے جاؤ بھاڑ میں منسٹر میں، وہ کہتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے نکل گیا۔
رات کے تقریباً 2:30 بجے وہ بندرگاہ پہنچے اور بہزاد بائک سے اتر کر کھڑا ہو گیا اور آس پاس دیکھنے لگا۔ وہاں موجود کچھ بحری جہاز کے لنگر ڈل رہے تھے اور کچھ پر لوڈنگ ہو رہی تھی۔ جب وہ شپر اپنی میڈم کے ساتھ پارٹی میں گیا تھا تو وہ ماحول بہت پرسکون اور پر رونق سا تھا۔ اس کے برعکس اس وقت تو جہاں کچھ بھیڑ تھی، کچھ لوگ تو لوڈنگ کروا رہے تھے۔ فضا میں مچھلیوں کی بو کے ساتھ کوئی بہت مختلف مشینوں کی بو بھی شامل تھی۔ وہاں موجود لوگوں نے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے سارے معمول سے کام کے مطابق اسے ضبط کا کڑا امتحان لے رہے اور اس بو سے فرق نہیں پڑتا۔ ان کے 2 ٹرک آگے آ کر رکے تھے جس میں مال روڈ تھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑے 3 آدمیوں نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے آگے بڑھا۔ شپ کے جانے پر فضا میں سائرن کی آواز پر بہزاد نے اکتا کر دیکھا جس پر زبیر طنزیہ ہنس پڑا۔ وہ تینوں آدمی آپس میں کچھ بولتے ہوئے آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر زبیر آگے بڑھا اور ہاتھ ملانے کے لیے، مگر وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے بیزار سے کھڑے بہزاد کے ساتھ ہاتھ ملانے لگے۔ ویلکم باڈی گارڈ، ہمیں خوشی ہوئی کہ تم سے مل کر۔ انہوں نے اس کی جسامت اور باڈی گارڈ کو دیکھتے ہوئے ہنس کر باڈی گارڈ پر زور دیا۔ تینوں نے باری باری گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر اسے خوشی کا اظہار کیا۔ زبیر کا چہرہ خود میں دیکھ کر نظر انداز کیے جانے پر وہ ایک دم سے سرخ پڑ گیا۔ وہ ضبط کیے ہوئے کھڑا تھا۔ جب وہ مسکرا کر اس کی طرف پلٹے تو وہ روکھے انداز میں سرسری سا ملا تھا اور انہیں جلدی سے پیٹیاں جہاز میں لوڈ کروانے کا حکم دیا تھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ سر ہلاتے اپنے آدمیوں کو بلانے لگے اور آدھے گھنٹے میں انہوں نے دونوں ٹرک خالی کر دیے تھے۔ ٹرک ڈرائیور اپنا ٹرک لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کام سے فارغ ہو کر انہوں نے بہزاد کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ یہ سب حارث صاحب کی ہدایت تھی کہ اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اب وہ فواد کی ضد پر بہزاد کو بہترین سے بہترین پروٹوکول دے رہے تھے جسے بہزاد انجان نہیں تھا۔ جہاز کے دروازے بند ہو رہے تھے اور اسے سٹارٹ کیا گیا تھا۔ بہزاد خاموش سارا ریلنگ کے قریب کھڑا ہو گیا اور دوسرے جہازوں کو دیکھنے لگا۔ اس پورے راستے کے دوران ان تینوں آدمیوں سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ باتیں کرتے کرتے ساتھ اسموکنگ بھی کر رہے تھے۔ نیوی کی چیکنگ کے دوران وہ کچھ گھبرا گیا تھا پر اس نے ظاہر ہونے نہیں دیا۔ ان تینوں ساتھیوں نے چاروں بات کھڑے ہو کر کھڑے تھے۔ چیکنگ کے بعد میں ہر اس سائن پر انہیں جانے کی اجازت ملی تو جہاز آگے اپنی منزل کی طرف بڑھا۔ بہزاد نے مال کا پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ نیچے تہخانے میں ہے اور اوپر رکھی گئی برف کی پٹیوں میں مچھلیاں اور دیگر فروخت کرنے والا سامان۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں تو وہ صرف اسلحے کی اسمگلنگ کرتے ہیں پر کچھ ایسے بھی جہاز موجود تھے جن میں لڑکیوں کی اسمگلنگ بھی کی جاتی ہے۔ بہزاد سن کر حیران ہوا اور اس کی حیران شکل پر وہ ہنس پڑے۔ تینوں نے کہا، ویسے بھی اب تو ہمارے ساتھ ہے، تجھے دکھائیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا پھر یقین کرنا۔ سلیمان اور اسلم دونوں بھائی تھے۔ مشتاق ان کا کزن تھا۔ براق ڈینل کی موت کا انہیں کافی دکھ ہوا تھا پر وہ اس شخص سے خوش نہیں تھے جس طرح وہ اس وقت بہزاد سے باتیں کر رہے تھے۔ ان سے تو ان کے پاسٹ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ یہ جہاز حارث خان کا ہے اور ان کے نام پر اصل مالک حارث خان ہے اور اس بحری جہاز کا۔ صبح کا اجالا پہننے لگا تھا۔ وہ اپنی منزل پر پہنچے اور سامان واپس جہاز سے نکال کر ٹرک پر لوڈنگ ہونے لگا اور اس کے بعد مال چیک کر کے انہیں اوکے کا سائن دیتے ہوئے حارث صاحب سے بات کی گئی۔ فواد خان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوانے کا کہا۔ تب حارث صاحب نے فواد صاحب کے اکاؤنٹ میں بھیجنے کے بجائے بہزاد کے اکاؤنٹ میں رقم بھیجنے کا کہا۔ بہزاد بہت حیران ہوا حارث کے اس قدم پر۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ وہ اپنی منزل پر پہنچے۔ سامان واپس جہاز میں ٹرک سے نکال کر لوڈنگ ہونے لگی اور اس کے بعد مال چیک کر کے اسے اوکے کا سائن دیتے ہوئے حارث صاحب کی بات کی گئی اور فواد خان نے کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوانے کا کہا۔ تب حارث صاحب نے فواد صاحب کے اکاؤنٹ میں بھیجنے کے بجائے بہزاد کے اکاؤنٹ میں رقم بھیجنے کا کہا اور بہزاد بہت حیران ہوا حارث خان کے اس قدم پر۔ اب تو فواد چوہان بھی اور بدگمان ہو گیا اور اسے ضرور راستے سے ہٹانے کے لیے کچھ کرے گا۔ وہاں ایک دن گزرا اور رات میں واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ بہزاد کا اتنا دل کیا کہ وہاں اس کی میڈم ہوتی اور حسین ماحول کو ساتھ محسوس کرتے وہ کتنی خوش ہوتی۔ وہ سوچتے سوچتے ہنس پڑا اور دل کیا کہ کال کرے۔ پھر اپنا وعدہ یاد آیا، جب تک ڈائمنڈ کنگ نہیں لے لیتا اس سے بات نہیں کرے گا، نہ ہی اس کے سامنے جائے گا۔ حارث صاحب نے اس سے بات کر کے اور نہ ہی اس کے باڈی گارڈ کی نوکری سے چھٹی لے لی تھی اور اتنے دنوں کی جب تک وہ اپنی میڈم کے لیے ڈائمنڈ رنگ نہیں لے لیتا۔ حارث صاحب نے اس وقت لان میں بیٹھے اپنی بیٹی کے ساتھ چائے پی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ظفر ملک کی کال کے بارے میں سوچ رہے تھے جب ان کے گھر پر ڈنر پر آ رہے تھے اور حارث صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اور کیا جواب دیں۔ اب وہ اتنے نہ سمجھ نہیں تھے کہ اس بات کا اشارہ نہ سمجھتے کہ کتنا حسین موقع تھا ان کے لیے۔ پر بیچ میں فواد اور ہادی، انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو اپنے 2 چھوٹے سفید ڈاگز کو کھانا کھلا رہی تھی۔ ہنی کچھ سوچ کر انہوں نے پکارا، یس ڈیڈ۔ وہ مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ بیٹا ہادی تمہیں پسند ہے؟ دل سے بتاؤ۔ کچھ توقف کے بعد انہوں نے سوالیہ نظروں سے ہانیہ کو دیکھا۔ اس وقت لان میں ہانیہ اور خود موجود تھے، گارڈ سے دور کھڑے تھے، الجھن میں جلدی ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس سوال پر ہانیہ ٹھٹک کر اپنے ڈیڈ کو دیکھا۔ انہیں خود کو تکتا پا کر وہ نظریں پھیر کر اپنے چھوٹے بیس کی پیٹھ پر اپنی مخروطی انگلیاں پھیرنے لگی۔
اس کے سامنے بہزاد کا چہرہ گھوم گیا اور لبوں پر خود بہت مسکراہٹ درائن ہنی حارث صاحب اسے خاموش دیکھ کر دوبارہ سے پکارنے لگے۔ بہرام ملک ان کی بیٹی کی قسمت میں آئے تو اور انہیں رب سے کیا چاہیے تھا، وہ اپنی بیٹی کے مستقبل سے وہ بے فکر ہو جاتے۔ اب حارث صاحب جلد از جلد اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ وہ ہادی کا کترانا اپنی بیٹی سے دیکھ رہے تھے اور اسے بھاگ رہا تھا۔ اگر فواد صاحب آتے تو آ جاتا، ورنہ مہینے بیت جاتے تھے، وہ اس طرف منہ نہ کرتا۔ اور اب حارث صاحب کو پچھتاوے ہو رہے تھے کہ انہوں نے کیوں فواد صاحب کے کہنے پر اس سے رشتہ جوڑا۔ دوستی تک محدود رکھتے تو اچھا تھا۔ ویسے بھی ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ ہادی کے کترانے کی وجہ بنا کر فواد صاحب کے سامنے پیش کر سکتے تھے، پر اس سے پہلے وہ اپنی بیٹی کی رضا پوچھنا چاہتے تھے۔ یہاں آؤ ہانیہ، حارث صاحب نے صوفے پر جگہ بناتے ہوئے کپ ٹیبل پر رکھا اور اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے اور بلو اسکرٹ اور ریڈ ٹی شرٹ میں ملبوس ہانیہ مسکراتی ہوئی اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ اب بتاؤ میری جان، تمہیں ہادی پسند ہے یا نہیں؟ کس بات کی زبردستی نہیں ہے، نہ ہی میں تم پر کسی اور قسم کا دباؤ دے رہا ہوں، اپنے دل سے بتاؤ، کیا تمہیں ہادی لائف پارٹنر کے روح میں پسند ہے؟ وہ محبت سے پوچھ رہے تھے۔ وہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھی، معصوم، خاموش اور پیاری سی، اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ تو جیسے جیتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ تو اس کی طرف منہ بھی نہ کرتا۔ حارث کو پچھتاوا ہو رہا تھا۔ لائف پارٹنر، ان کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ ہادی اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی سے پوچھنا چاہتے تھے۔ کسی بات کی کوئی زبردستی نہیں ہے، تو کیا فائدہ ایسی محبت کا؟ وہ شخص کے ساتھ دیں گے تو کیا فائدہ ایسی محبت کا؟ نہیں ڈیڈ، مجھے ہادی پسند نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ میں صرف آپ کی خوشی کی خاطر ہاں کی تھی، ورنہ مجھے اپنے لائف پارٹنر کی صورت میں ہادی قطعی طور پر منظور نہیں۔ بڑی جرت کے ساتھ کہتی وہ خاموش ہوگی۔ ہانیہ نے سوچ لیا تھا جب وہ ہادی کو پسند نہیں کرتی اور اپنے باڈی گارڈ کو لائک کرتی تھی تو اپنے لائف پارٹنر کی صورت میں بہزاد کو دیکھنا چاہتی تھی تو پھر جب قسمت موقع دے رہی ہے تو وہ کیوں ضائع کرتی؟ اس لیے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیے بغیر ہچکچائے کر دیا۔ وہ ڈرپوک یا بو قسم کی